السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 5، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، 5ویں جماعت کی اردو کی آن لائن کلاس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی آن لائن کلاسز جو ہیں وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کی جائیں گی، لہٰذا ہمارے آن لائن لیکچرز کو، ہمارے ویڈیوز کو اچھی طرح سے سنیے گا، سمجھیے گا، غور سے بار بار سنیے گا اور پھر وقت ٹائم پر مکمل کیجیے گا، کیونکہ یہ کام آپ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروایا جائے گا۔ آئیے آج ہم اپنی اردو کی کتاب سنترا کا سبق نمبر 7 پڑھتے ہیں، جس کا نام ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 34 کھولیے۔ صفحہ نمبر 34 پر ہمیں سبق دیا گیا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو تعلیمی خدمات سر انجام دی ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان اور بھارت دونوں کے علاقے کو ہندوستان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس علاقے پر کئی سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ پھر مسلمانوں کے باہمی اختلافات کے نتیجے میں برطانیہ سے آئے ہوئے انگریز تاجر ہندوستان کے حاکم بن بیٹھے اور پورے ہندوستان کو اپنا غلام بنا لیا۔ پیارے بچوں، پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان کا علاقہ ہے اور جو انڈیا کا علاقہ ہے، یہ دونوں ایک ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس پورے علاقے کو ہندوستان کے نام سے پکارا جاتا تھا اور ہندوستان پر کئی سو سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات، یہ لفظ ہے باہمی اختلافات، باہمی کا مطلب آپس کے، اختلافات مطلب ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا یا لڑائی جھگڑے، باہمی اختلافات یعنی کہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کے نتیجے میں، آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے برطانیہ سے آئے ہوئے جو انگریز تھے، انگریز تاجر ہندوستان، وہ حاکم بن بیٹھے۔ کس کے؟ ہندوستان کے۔ جو برطانیہ سے آئے ہوئے انگریز تاجر تھے وہ ہندوستان کے حاکم بن بیٹھے۔ حاکم کہتے ہیں حکومت کرنے والا۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم کہتے ہیں حکومت کرنے والا، اور پورے ہندوستان کو اپنا غلام بنا لیا۔ انگریزوں نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان اپنی حکومت واپس لینے کے لیے کوشش کریں گے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر بے انتہا مظالم ڈھائے، یعنی کہ ان پر بہت ظلم کیے اور انہیں کچلنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کچلنا مطلب کمزور کر دینا، کچلنا مطلب کمزور کر دینا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان ان سے نفرت کرنے لگے۔ مسلمانوں کی اس معاشی بدحالی کا جس شخص کو شدت سے احساس ہوا، اس کا نام سر سید احمد خان ہے۔ اگلے صفحے پر آئیے۔ معاشی بدحالی کسے کہتے ہیں پیارے بچوں؟ معاشی بدحالی کا مطلب ہوتا ہے برے حالات، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مسلمانوں کی معاشی حالت جو تھی وہ بہت بری تھی۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ایک دیندار خاتون تھی جنہیں اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے ناظرہ قرآن کی تعلیم دلوائی، اس کے بعد ایک بڑے عالم مولوی حمید الدین سے فارسی، ریاضی اور طب کی کتابیں پڑھی، پھر سر سید نے سرکاری نوکری کر لی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے سبق کی پڑھائی یہاں تک کریں گے۔ آپ کا ہوم ورک ہے کہ صفحہ نمبر 34 سے لے کر صفحہ نمبر 35 پر یہاں تک، اس پیراگراف تک آپ کو اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے۔ اس سبق کی یہاں تک اچھی طرح سے پڑھائی کیجیے گا، اور آئیے اب ہم الفاظ معنی فیئر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، فیئر کرنے کا طریقہ اچھے سے دیکھ لیجئے۔ اپنی کاپی کے اس صفحے پر آپ کیا کریں گے؟ سبق نمبر مارکر سے سبق نمبر 7، تاریخ، آج کی تاریخ لگائیں گے، دن، ہفتہ، عنوان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آئیے۔ ریڈ پین سے آپ کو مارجن لائن لگانی ہے، ہائی لائٹر سے یعنی کہ مارکر سے آپ کو الفاظ معنی لکھنے ہیں، سینٹر میں مارجن لائن لگانی ہے۔ اس کے بعد اپنے الفاظ اور ان کے
معنی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے حاکم یعنی حکومت کرنے والا، کچلنا کمزور کرنا، پستی کمی، دھن کا پکا ارادے کا پکا، اسلحہ خانہ ہتھیار رکھنے کی جگہ، کسر نہ چھوڑنا کمی نہ کرنا۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا کام یہاں پہ مکمل ہوا۔ اپنے سبق کی پڑھائی اچھے طریقے سے کیجیے گا اور پھر اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔